وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ دو باتیں کرتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے نعوذ باللہ مدد مانگ رہا ہے قرآن پاک میں. اور یار یہ مسئلہ نمبر ایک تو یہ, اور ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اگر لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے ظاہری اسباب کے طور پہ تو مدد ہے نا. وہ تعاون البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. میں کہنا شاہ جی منو پانی پڑا دو تو ٹھیک ہے نا, اس مدد کو کون غلط کہہ رہا ہے؟ شاہ جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں بغداد میں, ادھر بھی قبر کے اندر, میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو, ہم اس کو غائب میں پکارنے کو شرک سمجھتے ہیں نا. وہ تو یہ بالکل اس طرح سے کہتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر سے اللہ کی, وہ تو اللہ کی مدد چاہو ہے نا, ان اللہ مع الصابرین. یا نماز المدد یا صبر تو نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب یا اللہ مدد یا نبی مدد یا علی مدد میں کیا فرق ہے, اور کیا یہ شرک؟ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے اور بس, اس کے سوا کسی سے. آپ سورہ فاتحہ میں روز یہ تعلیم پاتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ روز یہ آیت پڑھنے کے بعد اس طرح کا سوال کیسے کرتے ہیں. مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے. اہل تشیع السلام علیکم کہنے کے بجائے یا علی مدد کہتے ہیں. اس بارے میں بیان کریں, کیونکہ ٹی وی پر کسی نے یہ سوال کیا کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے, تو ایک شیعہ عالم نے کہا کہ یہ شرک نہیں, شرک اللہ کی بات میں اپنی بات شامل کرنے کو کہتے ہیں. جہاں تک یا علی مدد کہنے کا تعلق ہے, اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابھی تو موجود نہیں ہے کہ ان سے کہا جائے کہ جی ذرا آپ فلاں معاملے میں ہماری مدد کر دیجیے. جو آدمی یہ کہتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک انسان کو حاضر ناظر نافع اور ضار مانتا ہے. شرک اور کیا چیز ہے؟ یہی شرک. اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور توفیق مانگنی چاہیے کہ اس طرح کی احمقانہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نجات عطا کرے. یہ مسئلہ نمبر 3 ہے, دعا صرف اللہ ہی سے. وہ دیکھیں اصل جھگڑے کو سمجھیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پکارنا کسی کو منع ہے, ہم کہتے ہیں مدد کے لیے پکارنا منع ہے. اور پھر یہ دلیل دیتے ہیں جی رسول پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد لی ہے. المدد یا موسیٰ کا ہے نہیں, ان کے سفر کے دوران آئے, انہوں نے مشورہ دیا, واپس چلے گئے. یہاں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہوں, ہم اپنے مسئلے ان کے سامنے لے کے جائیں گے. صحابہ لے کے جاتے تھے, آسم کسی کی پاؤں ٹھیک کر دیتے تھے, شعبہ چشم مولا علی کا ٹھیک کر دیا غزوہ خیبر کے موقع پہ, بخاری مسلم میں آتا ہے. باقی تمام مسائل میں آپ اگر تھوڑا سا لینئرڈ موقف رکھتے ہیں تو اس میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں, میرے بھائی اس میں کوئی ہم لینئرڈ نہیں رکھ سکتے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ امام نے یہ بات کب کی ہے, چلو جو انتہائی غالیاں یا نصیری ہیں ان کو تو چھوڑ دینا, آپ بریلویوں کی بات کر رہے ہو, نارمل شیعہ حضرات کی, کیونکہ اس پہ بھی ان کا اجماع ہے. یعنی افطال جوادی صاحب بھی ہیں, یا ان کو شرط آپ سوال کرنے چھوڑیں. یہ سوال یہ ہے نا جی, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بھی اس کو توسل کے طور پہ لیتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا بھی جواب میں نے میرے بھائی دیا ہوا ہے. مسئلہ نمبر 43 ہے میرا, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اردو تو نہ سکھائیں نا. توسل کیا ہوتا ہے؟ توسل یہ ہوتا ہے اے اللہ تجھے علی کا واسطہ یہ میرا کام کر دے, یہ ہوتا ہے توسل. علی کے وسیلہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں, یا علی آپ میرا کام کر دیں. یہ کس لغت میں توسل ہے؟ یہ تو استمداد کہلاتا ہے. یہ بات لوگ نہ لگاتے ہیں یا علی مدد, نہ حیدری یا علی مدد, یا علی مدد, نعرہ حیدری لگانا, یہ اس طرح یہ پوچھنے کہ یہ ساری باتیں بھائی نہ حضرت علی نے سکھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی اولاد نے سکھائی ہیں, نہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں. یہ لوگوں نے آپ ہی گھڑی ہیں, سنیوں نے بھی گھڑی, آپ نے بھی گھڑی. گھڑی باتوں کا کیا ہوتا ہے, وہ لوگوں کے اپنے طرف سے بناتے ہیں. کہیں نہیں حضرت علی نے سکھایا کہ مجھے یا علی مدد پکارو, یا ان کے اولاد نے کبھی پکارا, کوئی حوالہ نہیں. بے شک آپ شیعہ کی کتابیں دیکھیں, اپنی طرف سے اگر لوگ بات لاتے جائیں دین, تو وہ تو پھر خود ہی ذمہ دار ہے, اس کا ہم کیا کریں. سنی شیعہ جو بھی اپنی طرف سے بات کرتا وہ غلط کرتا ہے. جو کتابوں میں دین ہے وہ لینا چاہیے. یہ دو چیزوں کو مکس کرتے ہیں. استمداد کو کہتے کیوں حرام ہے استمداد؟ ہاں, حضرت علی سے استمداد کیوں حرام ہے؟ ہاں اس لیے حرام ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور قرآن حکیم کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. ٹھیک ہے, الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کر دے؟ اللہ تو کہتا ہے جس اور کو پکارتے ہو نا کہ وہ میری تکلیف دور کرے گا پکارنے میں مدد کے لیے, تو تم نے اس کو اللہ مان لیا. اس میں پھر زندہ بھی شامل ہے. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے, آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے, محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے. اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا, پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو, یا علی مدد. شرک. دیکھیے سب سے بات نقطے کی بتا دوں آپ کو, فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا,
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، ناظر ہے کہ نہیں ہے، 100 اختلاف ہو جائیں گے. اختلافات کی تو گنجائش ہے نا. فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے. کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے؟ یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا. لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو. فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے. یا جبرائیل میرا یہ کام کرو، قطعاً نہیں، غلط، شرک. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے، استنصار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ کے. نہیں، زندہ بھی شامل نہ، زندہ کو اللہ نے اسباب میں شامل کیا ہے. آپ سمجھیں، آپ میرے سامنے ہیں نا، تو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ دعا کی کیٹیگری میں نہیں آتا، وہ تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. لیکن اگر آپ غائب میں پکاریں گے، آپ سامنے موجود رہیے، تو شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے نا. پھر اور کون سی چیز شرک ہوگی؟ جو آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، آیا نا. یہ کون سی مدد ہے جو اسی سے مانگی جا سکتی ہے؟ یہ پانی پلانے اور یہ اسباب والی مدد تو میں آپ سے بھی مانگ سکتا ہوں. یہ اللہ سے کون سی ایسی مدد ہے کہ جو صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے؟ اور سورہ نحل میں آیا کہ اللہ الہ مع اللہ، سورہ نحل میں وہ کون سی مدد ہے؟ وہ یہی ہے، غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے. اور ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحابہ نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا. انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. انہوں نے تو کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیجئے. صحابہ نے حضور کی زندگی میں کہا جب ان کو دھوکے سے 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم نے ان کے دین کو نہیں چھوڑا. اس میں مسئلہ حاضر و ناظر، مسئلہ علم غیب، مسئلہ استعانت، تینوں مسئلے ایک حدیث میں کور ہوتے ہیں. میرا یہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے. تو مسئلہ نمبر 6A ہے علم الغیب کے اوپر. یہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں، یہ روند مارتے ہیں. ہمارا مقدمہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. کبھی توسل کا سہارا لیتے ہیں. بھئی توسل اور چیز ہے، استمداد اور چیز ہے. توسل کو ہم شرک نہیں کہتے. ہمیں پتہ ہے کہ توسل کے بارے میں اس کی کچھ جائز صورتیں بھی ہیں. نیک امال کا توسل ہو گیا، نیک بندے سے جا کے دعا کرانا جو سامنے موجود ہے. اور میں نے ویسے ان کو پھکی دی ہے کہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ میں جھگڑا ہوتا تھا وہ کس سے فیصلہ کراتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت بھی ابھی باہر رکھی ہوئی ہے اور خلافت میں جھگڑا ہو گیا نا، سقیفہ بنی ساعدہ میں طے ہوا نا جا کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آگے کیوں نہیں پوچھا؟ حضرت علی آ جاتے، یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ابھی آپ کو دفنایا نہیں گیا، آپ روحانی زندگی سے زندہ ہیں، بتائیں کہ میں ہوں خلیفہ یا ابو بکر ہے؟ اے پھکی ہے. ان کو پتا تھا اب آپ سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، دنیا سے جا چکے ہیں آخرت کی زندگی میں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں موجود ہو، ہم اپنے مسئلے انہی کے پاس لے کے جائیں گے. وہ دیکھیں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، روند مارتے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے دو چیزوں میں. شاہ جی مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے. میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے. مسئلہ 43 ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس میں میں نے سارے دھوکوں کے جواب دیے. یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، کوئی ایسے معاملات نہیں کر سکتے. کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں صحابہ کرام نے حضرت علی کو مشکل کشا کہا ہو؟ ناٹ ایٹ آل، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. ظاہری اس باب میں تو ظاہر سیدنا علی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتوحات ہوئی ہیں. عزیزان، جو چیزیں قطعاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے دین میں نہیں ہیں اور آج آپ کو نظر آتی ہیں مختلف جعلی شیعہ شکلوں کے اندر، آپ یہ دیکھیں، اگر یہ نظر آتی ہیں کسی میں، یقین جان لو وہ شیعہ نہیں ہے، وہ جعلی ہے. وہ بنو امیہ کا بنایا ہوا شاخ ہے، بنو عباس کی بنائی ہوئی شیعہ شاخ ہے، وہ جعفر صادق کے پیروکار نہیں ہے. سب سے پہلی چیز جو تشیع کے اندر دیکھو کہ اگر شرک نظر آتا ہے آپ کو، ذرہ برابر شرک، ذرہ برابر، حتی شرک خفی، وہ شیعہ نہیں ہے. جس کی بات میں، جس کے عمل میں، جس کے نظریے میں، جس کی سوچ میں، چونکہ جعفری تشیع، جعفری تبیین توحید ہے، توحید محض و خالص. شرک ذرہ برابر اگر کسی کے ہاں پایا جاتا ہے، ذرہ برابر شرک، عملی شرک، قولی شرک، قلبی شرک، عبادی شرک، وہ جعفر صادق علیہ السلام سے تعلق نہیں رکھتا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ غیر شیعہ دیگر مسالک کے ذہنوں میں جو غلط فہمی تشیع کے بارے میں ہے،
दलाइल कहाँ से